اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو؟ انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہوں گے آپ لوگ؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کل برا کا پارٹ 1 دکھایا تھا، پارٹ 2 دکھایا تھا، تو آج میں اور میرا بھائی مل کر پارٹ 3 دیکھیں گے، مل کر دیکھیں گے، اور آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ کل میں ویڈیو پلے کرنے لگا ہوں، میں اور میرا بھائی اور آپ ہم مل کر دیکھیں گے کل برا کی ویڈیو پارٹ 3۔ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جناب عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر دوسرے کا، اور پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر قرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بید کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جھنکار میں حسین کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان،
میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی، تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھپھی جان نے فرمایا تھا، قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید حل میں مبارز کے نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر آ گیا ہو۔ ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلی افسر کو حکم دیا، ارزق، اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، بڑا لحیم شہیم، گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک عفریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا، چچا جان، کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میرے لال، پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمہ کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم نے کہا الحمدللہ اور دوبارہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا۔
کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا. یہ پہلے سے بھی بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا. اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے. ارزق کا بیٹا بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا. جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو؟ انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے. وہ جلا ہوا تو تھا ہی، اور بھی مشتعل ہو گیا. منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا دھن وار پر وار کر رہا تھا. امام قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے. جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا، مگر آپ کے شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا. پھر کیا تھا؟ حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا. گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا. ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا. زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا. ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا. پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا. وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا جناب قاسم کے سامنے آیا. پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا. پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا اور جناب قاسم کی طلب